عادل اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں، سب لوگوں نے مجھے کہا کہ تمہاری ماں غلط ہے، لیکن مجھے یقین تھا آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ اب جب سارے ثبوت سامنے آ چکے ہیں مجھے کافی زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ میری ماں ہیں۔ ایک ماں اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ آپ جانتی ہیں امی، آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے ہی آج رکشی اس حالت میں ہے کہ اس کا گھر بھی برباد ہونے کو ہے۔ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ سارا اور زارا کی امی سے اتنی بڑی حقیقت چھپا کر رکھی کہ اس کی ایک بیٹی ہے، حالانکہ دو تھیں۔ اتنے سالوں تک وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے بغیر رہتی رہی، یعنی ایک بیٹی کو آپ نے اس کی ماں سے دور رکھا اور دوسری بیٹی کو اس کے باپ سے۔ ایک طرف آپ نے ایک گھر کو توڑا ہے، دوسری جانب اولادوں کو جدا کیا ہے۔ آپ نے مظہر ماموں کو یہ بتایا گیا کہ ان کی بیوی نے خودکشی کر لی ہے۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اور مظہر ماموں ساری زندگی اسی کشمکش میں رہے کہ ان کی بیوی نے دھوکہ دے کر یہاں سے فرار ہو چکی ہے۔ یہاں پر فرحت کی شکل تو دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ اس قدر گھٹیا عورت ہے کہ اپنی بیٹی کی صحیح تربیت بھی نہیں کر سکی۔ اسی وجہ سے ہی تو رکشی و منور کا گھر بھی جلد برباد ہونے والا ہے، کیونکہ منور کسی اور لڑکے کے ساتھ اپنا چکر چلا رہا ہے۔ اس نے رکشی کے ساتھ شادی صرف اور صرف اس لیے کی تاکہ مظہر ماموں سے جائیداد میں کچھ حصہ لے سکے، لیکن وہ بھی اسے نہیں ملنے والا، اور اسی وجہ سے ہی منور رکشی کو طلاق دے دے گا۔ یعنی فرحت کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ جو اس نے دوسری بیٹیوں کے ساتھ کیا، آج وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ جب رکشی اپنا گھر چھوڑ کر آ جائے گی، اسے طلاق ہو جائے گی، وہ کافی زیادہ روئے گی۔ وہ کہے گی کہ امی، ان سب کے قصوروار آپ ہیں، کیونکہ ہمیشہ آپ نے ہمیں گھر بسانے کا نہیں بلکہ دوسروں سے جائیداد کھینچنے کا اور دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا یہی مشورہ دیا ہے۔ آپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا ہے کس طرح سے وہ سب لوگوں کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، یہ تربیت کی ہے آپ نے۔ کبھی آپ نے ہمیں غلط اور صحیح میں فرق نہیں بتایا۔ یہاں پر فرحت کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے۔ مظہر ماموں بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، فرحت، آج کس چیز کی کمی تھی تمہیں؟ کیا کچھ نہیں دیا میں نے تمہیں؟ پھر بھی تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ کیا تمہیں اس چیز کی ٹینشن تھی کہ شازیہ اور اس کی بچیاں ساری جائیداد لے جائیں گی اور تمہاری بچیوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ ایک بار تم اپنے منہ سے کہہ دیتی کہ مجھے جائیداد میں حصہ چاہیے، میں تمہیں دے دیتا، لیکن اتنے سالوں تک اتنی بڑی حقیقت کو ہم سے اوجھل رکھ کر کیا ملا ہے تمہیں؟ شازیہ کو اتنے بڑے دکھ سے گزرنا پڑا کہ وہ اپنی بیٹی سے دور رہی، اور مجھے تم نے میری ہی بیٹی اور میری ہی بیوی سے دور رکھنے کے لیے اتنا گھٹیا قدم اٹھایا۔ یہاں پر مظہر صاحب یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ فرحت کو یہاں سے نکال دیں گے، اب اس کے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر زارا اور سارا سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ بابا، جب ایک شخص برا ہو تو دوسرے کو برا نہیں بننا چاہیے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ فرحت پھوپھو نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن ہم فرحت پھوپھو کی مثال نہیں بننا چاہتے۔ ہم ان کی طرح دوسروں کے گھروں کو برباد نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے ہم نے انہیں معاف کیا ہے۔ یہ دیکھ کر تو فرحت بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ شازیہ کہتی ہے کہ دیکھا تم نے فرحت، میری بیٹیوں کو، یہ تمہاری جیسی نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتی نا تو آج تم در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوتی، لیکن نہیں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ سارا اور زارا کہتی ہیں کہ بابا، آپ انہیں معاف کر دیجئے، کیونکہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر فرحت پھوپھو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو انہیں معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ سارا عادل کو لے کر ہر وقت پریشان رہے۔ عادل اپنی امی کی وجہ سے بے حد پریشان رہتا ہے، اسی لیے ہم نے انہیں معاف کیا ہے۔ وہاں پر فرحت تو سب لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ لے گی اور کہے گی کہ میں تم سب لوگوں کی گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اگر میں آپ لوگوں کی جگہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتی، لیکن تم لوگوں نے میرے حق میں فیصلہ سنایا، مجھے معاف کر دیا۔ میں کس منہ سے تم لوگوں سے بات کروں اور کس طرح سے آپ لوگوں سے آنکھیں ملاؤں؟ زارا کہتی ہے، پھوپھو، آج آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر آج ہم آپ کو اپنے بیٹے سے دور کر دیتے تو آپ پر کیا بیتتی، لیکن نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ سلمہ بھی کافی زیادہ خوش ہوتی ہے، جو کہ مظہر کی دوسری بیوی ہے۔ اس نے تو خود ہی مظہر کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ شازیہ کو اس گھر میں لے کر آ جائے، اس کے ساتھ رضامندی کرے، کیونکہ ابھی تک ان لوگوں کی طلاق نہیں ہوئی اور وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ سلمہ جیسی اسٹیپ مدر، یعنی ہم نے تو یہی سنا تھا کہ اگر جو اسٹیپ مدر ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ اسٹیپ مدر اچھی بھی نکل آتی ہیں، جیسا کہ سلمہ ہے۔ وہ بہت زیادہ پازیٹیو رہی ہے اور اس کا رول کافی زیادہ اچھا رہا ہے۔ یعنی سارا کے ساتھ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک جو ظلم فرحت پھوپھو کرتی رہی ہیں، سلمہ کی وجہ سے ہی تو سارا کے اندر ہمیشہ کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا رہا، ورنہ وہ آج تک تو ٹوٹ کر رہ جاتی۔ اب ادھر سرمد، جو کہ کافی زیادہ لوئل ہے، یعنی وہ زارا کو پسند کرتا ہے، اس کے
ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب بھی زارا عادل کے ساتھ ہوتی ہے اسے کافی زیادہ جیلسی فیل ہوتی ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ کہیں زارا عادل کو پسند نہ کرنے لگے۔ تو دوسری جانب سارا، وہ بھی کافی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے جب بھی زارا عادل کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اس لیے زارا سارا سے کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے سارا، تم اس قدر معصوم ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے سر پر سوار کر لیتی ہو۔ تم جانتی ہو کہ عادل صرف اور صرف میرا کزن ہے اور میرا ایک اچھا دوست۔ میں سرمد کو پسند کرتی ہوں اور میری شادی سرمد کے ساتھ ہی ہوگی۔ تمہاری شادی سارا صرف اور صرف عادل کے ساتھ ہوگی۔ عادل نے میرے سامنے تمہارے ساتھ محبت کا اقرار کیا تھا، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تم پریشان مت ہونا۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عادل زارا کو پسند کرنے لگا ہے؟ کہ وہ جس طرح سے زارا کو دیکھ رہا تھا اور اس کے سامنے محبت کا اظہار کرتا ہے، یعنی اگر عادل ایسی حرکت کی تو پھر وہ تو کسی بھی سمپتی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص ہو تو وہ سرمد جیسا، جو کہ زارا کے ساتھ شروع دن ہی سے زارا کے لیے کافی زیادہ پوزیسو رہا ہے اور وہ زارا سے ہی محبت کرتا ہے، اس سے ہی شادی کرے گا۔ سب کچھ اب آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ زارا اور عادل کی شادی ہو یا پھر سارا اور سرمد، یعنی کون سی جوڑی ججے گی؟ کون یہاں پر اچھا پارٹنر ثابت ہوا ہے، عادل یا پھر سرمد؟